إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ سامعین حضرات، حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے سب کچھ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بنانے پر، مٹانے پر، ڈبونے پر، تیرانے پر، ہدایت دینے پر، گمراہ کرنے پر، موت دینے پر، زندگی عطا کرنے پر، ہر چیز پر اللہ کی ذات قادر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے بعد بے شمار رحمتیں نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ پاک نے اس تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعین حضرات، کلام پاک کی آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔
موضوع والدین پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکو نہ ان کو ڈانٹو، ان کو اف بھی نہ کہو، وقل لہما قولا کریما، جب بھی آپ ان سے بات کریں نرم بات کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت کے بازو، نرمی کے بازو، خیر خواہی کے بازو، ہمدردی کے بازو، رحم دلی کے بازو ان کے سامنے پھیلا دو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب پرندہ اپنے معصوم بچوں کے پاس آتا ہے، سایہ شفقت سے بازوؤں کو پھیلا دیتا ہے اور اپنے معصوم بچوں کو اندر لے لیتا ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے حکم دیا ہے والدین کے ساتھ خیر خواہی کا، رحم دلی کا، انکساری اور عاجزی سے پیش آیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ ان کے ساتھ ایسے رحم کیجئے جیسا کہ بچپن میں تمہارے ساتھ رحم کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے ماں کو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، کھانے میں پریشانی، پینے میں پریشانی، اٹھنے میں پریشانی، بیٹھنے میں پریشانی، چلنے میں پریشانی، پھرنے میں پریشانی، سونے میں پریشانی، کتنی پریشانیوں کو ماں برداشت کرتی ہے، اور جب رات میں سوتی ہے آرام کرتی ہے تو کروٹ بدلنے میں پریشانی، کتنی پریشانیوں کو وہ ماں برداشت کرتی ہے، اور یہ پریشانی 9 ماہ تک ہوتی ہے۔ جب بچے کی تخلیق ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ماں کو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ خیر خواہ ماں جانتی ہے یا وہ مہربان رب جانتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اپنے معصوم کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، خود گیلے میں سوتی ہے، اپنے معصوم بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، تو اس ماں کے احسان کو ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحت اقدام امہا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوا، باپ کی خدمت نہیں کی گئی تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو یہ نعمت و دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی میں ایک بار نصیب ہوتی ہے، 2 بار نصیب نہیں ہوتی۔ آدمی آج غریب ہے، کل وہ امیر بن جاتا ہے، آج وہ لاکھ پتی ہے، کل وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، لیکن یہ نعمت و دولت زندگی میں ایک بار نصیب ہوتی ہے، 2 بار نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آدمیوں کو اللہ پاک اس وقت تک روئے زمین سے نہیں اٹھائے گا جب تک اسی گناہ میں مبتلا نہ کر دے، والدین کا نافرمان اور ظلم و زیادتی کرنے والا۔ والدین کو ستایا، ان کے ساتھ ظلم کیا، والدین کو پریشان کیا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک روئے زمین سے نہیں اٹھائے گا جب تک دنیا میں ذلیل و رسوا نہ کر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نعمت و دولت زندگی میں ایک بار نصیب ہوتی ہے، 2 بار نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے پوچھا، سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خدمت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، اپنی ماں کی خدمت کر۔ چلا گیا، پھر آیا، اس کے بعد کس کی خدمت؟ آپ نے پھر فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر۔ تیسری بار آیا، پھر بھی آپ نے حکم دیا اپنی ماں کی خدمت کر۔ چوتھی بار آیا تو آپ نے حکم دیا ثم ابو کا، اب اپنے باپ کی خدمت کر۔ والدین کی خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے والدین کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، والدین کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔
اور حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا میرے بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منادی کی آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، جب آپ کے منادی کی آواز کانوں میں پہنچی تو میں نے اپنی خیر خواہ ماں کو روتے ہوئے چھوڑا ہے، اپنے باپ کو روتے ہوئے چھوڑا ہے۔ مجھے اپنی ماں اور باپ پر بڑا ترس و رحم آ رہا تھا، لیکن میں آپ کے فرمان کو کیسے بدل سکتا تھا؟ اب میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو اور اپنے باپ کی خدمت کرو۔ تو پتہ چلا والدین کی خدمت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آتی ہے، ایسے وقت میں آتی ہے، یہ قبیلہ بنو سعد کے اندر رہتی تھی۔ ایک بار وہاں قحط سالی کا وقت آ گیا، مویشی و جانور ہلاک ہونے لگے۔ پریشان ہو کر دل میں خیال آیا اس بیٹے کے مقام کی طرف چلا جائے جس کو بچپن میں اپنی گود میں کھلایا تھا۔ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے قریب اپنی اونٹنی کو روک لیا۔ آپ دیکھتے رہے، وہ بھی آپ کی طرف دیکھتی رہی۔ آپ اتر کر آئے اور پوچھا میری ماں آپ کون ہیں، کہاں سے آپ آئی ہیں؟ کہا بیٹا میرا نام حلیمہ ہے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ جب حلیمہ کا نام لیا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اونٹنی سے نیچے اتارا، اپنی قیمتی چادر کو اتارا، زمین پر بچھایا، زمین پر بٹھایا، خدمت کا بہت بڑا حق ادا کیا اور کہا آپ میری وہ خیر خواہ ماں ہیں جس نے بچپن میں میری خدمت کا حق ادا کیا تھا، میں آپ کے احسان کو تو ادا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی خدمت کی اور جب روانہ کیا ایک گلہ اونٹ سامان کا بھر کے دیا اور پھر کہا جب یہ سامان ختم ہو جائے پھر چلے آنا یا مجھے بلا لینا۔ یہ ہے میرے بھائیوں والدین کی خدمت۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خدمت و دولت زندگی میں ایک بار نصیب ہوتی ہے، دو بار نصیب نہیں ہوتی۔ ایک نوجوان نے اپنی ماں کو اپنی کمر پر سوار کیا، عمرے کے سارے ارکان ادا کرائے۔ جب 7ویں چکر پر وہ عمرے کے ارکان ادا کرا رہا تھا، طواف کر رہا تھا، امیر المومنین عمر فاروق سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری خیر خواہ ماں ہے، یہ ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی۔ امیر المومنین میں کھانا بناتا ہوں، اپنی ماں کے لیے کھلاتا ہوں، خدمت کا حق ادا کرتا ہوں، کپڑے صاف کرتا ہوں، پہناتا ہوں، اور اب میں نے پورے ارکان ادا کرا دیے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جب تیری تخلیق ہوئی تھی، تیری پیدائش ہوئی تھی، تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا، اس وقت جو اس کے یہاں نکلی تھی اور درد اٹھا تھا، ابھی تو نے ایک درد کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں والدین کی خدمت۔ ہم دیکھتے ہیں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا ہے، کئی مقامات پر والدین کو اپنے ہمسایہ پڑوسی کا راستہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک بار فرشتہ آ گیا تو ڈر گئی۔ فرشتے نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، میں تمہیں ہونہار بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا بچہ کیسے پیدا ہوگا، میں نے شادی بھی نہیں کی ہے اور کوئی بدکاری بھی نہیں کی ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ کا حکم ہے بچہ پیدا ہوگا۔ فرشتے نے گریبان پر پھونک مارا، وہ حاملہ ہو گئی۔
جب پیٹ بڑھنے لگا تو ایک مقام پر بیٹھی ہوئی رنجیدہ اور غمگین ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم علیہ السلام کے پاس سیب آتے تھے جبکہ سیب کا موسم نہیں تھا، انگور آتے تھے انگور کا موسم نہیں تھا، انار آتے تھے، انار کا موسم نہیں تھا۔ ایک بار پھر فرشتہ آیا تو حکم دیا فکلی وشربی وقرری عینن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کیا اور حکم دیا یہ تر کھجور ہلائیے، کھجور نیچے گرنے لگے اور کہا چشمے کا پانی پیجئے، اور جب چشمے کا پانی پیا، کھجوروں کو کھایا، جب بچے کی پیدائش ہوئی تو پھر حکم ہوا اپنے معصوم کو لے کر قوم کی طرف داخل ہو جاؤ۔ مریم علیہ السلام نے اپنے معصوم کو سینے سے لگایا، قوم کی طرف جب روانہ ہوئی، قوم کے لوگوں نے چاروں طرف سے مریم علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے مریم بڑے افسوس کا مقام ہے، تیرا تو بھائی بھی بڑا نیک تھا، تیری ماں بڑی شریف تھی، تیرے خاندان کے لوگ بڑے اچھے تھے، یہ کیا ہوا ہے جو بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا ہے؟ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اپنے معصوم کی طرف اشارہ کیا، اس بچے سے پوچھ لیجئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بولتے ہیں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ پاک نے مجھے نماز کا حکم دے کر بھیجا ہے، زکوٰۃ کا حکم دے کر بھیجا ہے جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اللہ پاک نے اپنی ماں کا خدمت گزار بنا کر بھیجا ہے، میری ماں ہر گناہ سے پاک ہے۔ کتنی بڑی بات تھی، عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے معصوم تھے، گود کے اندر تھے، اپنی ماں کی پاکی کا اظہار کیا اور کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میری ماں ہر گناہ سے پاک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو والدین کی خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اسلام میں داخل نہیں ہے، میرے اوپر لعن طعن کرتی ہے، آج آپ کی شان میں لعن طعن کی ہے، مجھے آپ کی شان میں لعن طعن گوارا اور برداشت نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے میری ماں اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی میرے مالک ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام میں داخل کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، ماں غسل کر رہی تھی، جلدی سے آئی اور دروازہ کھولا، چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، ایمانی فضا قائم ہو گئی تھی، وہی ماں زبان سے پڑھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں اللہ کی ذات میں کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اسلام میں داخل ہو گئی ہے، تو آپ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نعمت و دولت
زندگی میں ایک بار نصیب ہوتی ہے، 2 بار نصیب نہیں ہوتی۔ جس نے دنیا میں اپنے والدین کو خوش کیا اللہ پاک اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میں مقصد بیان کر رہا تھا کہ یہ نعمت اور دولت زندگی میں ایک بار نصیب ہوتی ہے، اور والدین نے اگر بد دعا کر دی تو میرے بھائیوں ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے، حضرت جریج علیہ السلام یہ ایک عبادت خانے میں عبادت کیا کرتے تھے، چھوٹی سی اس کی ایک جھونپڑی تھی۔ ایک عورت جریج علیہ السلام کے پاس آتی ہے۔ اس سے پہلے جب جریج علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے تو ماں آئی اور ماں نے آواز لگائی، جریج جریج۔ جریج علیہ السلام اتفاق سے نماز میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو کہا ایک طرف تو ماں ہے اور دوسری طرف نماز ہے۔ تو نماز پڑھتے رہے، ماں چلی گئی، دوسرے دن پھر آئی، پھر بھی آواز لگائی تو وہی کیفیت تھی۔ جریج علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، پھر دل میں خیال کیا ایک طرف نماز ہے دوسری طرف خیر خواہ ماں ہے، تو ماں جب چلنے لگی بد دعا کی۔ اور بد دعا کیا تھی؟ یہ بد دعا کی میرے مالک جریج علیہ السلام کو روئے زمین سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک کسی بدکار عورت کی شکل نہ دیکھ لے۔ تو جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا ایک حسین خوبصورت عورت وہاں پہنچ جاتی ہے، جریج علیہ السلام نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ دوسری جانب ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، اس عورت نے اس سے اپنی خواہش کو پورا کیا۔ عورت نے نام بول دیا کہ جریج کس کا بچہ ہے، جریج علیہ السلام کا نام لیا تو جریج علیہ السلام کو لوگوں نے لاٹھیوں سے مارا، ڈنڈوں سے مارا۔ وہ کھڑے ہو گئے، آخر میرے بھائیوں میرا قصور کیا ہے؟ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دیجئے۔ 2 رکعت نماز ادا کی تو اللہ پاک سے دعا کی، میرے مالک اس گناہ سے اگر پاک کرنے والی ذات ہے تو وہ تیری ذات ہے، اللہ مجھے اس گناہ سے پاک فرما دے۔ تو جریج علیہ السلام نے کہا اس بچے کو میرے سامنے لاؤ۔ بچہ جب لایا گیا تو شہادت کی انگلی اس کے پیٹ پر لگائی، بچہ بولتا ہے۔ جریج علیہ السلام نے اس سے پوچھا بیٹا یہ بتائیے تمہارا باپ کون ہے؟ کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ بڑے نادم ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے، ندامت کی وجہ سے ان کے سر نیچے کو جھک گئے، اور جریج علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس گناہ سے پاک فرمایا۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا والدین سے دعا لینا بہت بڑی چیز ہے، اور والدین کی نافرمانی بھی بہت بری چیز ہے۔ والدین کی خدمت کرنا اور والدین سے دعا لینا انسان کا ایک اخلاقی فرض بھی ہے۔ جس ماں نے بڑی خیر خواہی کے ساتھ سینے سے لگا کر دودھ پلایا، جب رات میں بچہ روتا تھا اس کی یاد میں تڑپتی تھی، آج اگر اس ماں کے ساتھ ظلم ہوا یا باپ کے ساتھ ظلم ہوا دنیا تو مٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں موضوع چل رہا تھا والدین کے اوپر۔ ماں کو بھی یہ چاہیے اپنے خاوند کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اطاعت کرے اور خدمت کا حق ادا کرے۔ اور آج تو میرے بھائیوں دیکھیو معاشرے کے اندر اتنا برا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2-3 منٹ کا وقت اور ابھی باقی ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے لیے حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن جب راستے میں نکلا کریں اپنی اوڑھنیوں کو سر مبارک پر ڈال لیا کریں تاکہ شناخت ہو جائے، پہچان ہو جائے، لوگ سمجھ جائیں یہ شریف خاندان کی نیک خاتون ہے، اور ان کو ستایا نہ جائے، ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت جو سرے عام بازاروں میں گھومے گی، اپنے پردے کا اہتمام نہیں کرے گی،
اپنی شرم غیرت اور حیا کا خیال نہیں کرے گی، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، ایسی عورت کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہونا بہت بڑی بات ہے، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نعمت و دولت زندگی میں ایک بار نصیب ہوتی ہے، 2 بار نصیب نہیں ہوتی۔ تقریباً وقت اب پورا ہو چکا ہے، یہ موضوع بہت لمبا تھا لیکن وقت کا پورا خیال ہے۔ اللہ رب العالمین سے میرے بھائیوں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو جن کے والدین دنیا میں زندہ اور حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بیچارے ہمیشہ کی نیند سو گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب باری تعالیٰ موت دے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نیک راستے پہ چلنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھائی دنیا میں آج بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، اور خاتمہ اسلام پر اور ایمان پر نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ۔ مزید اسلامی پروگرام کے لیے ہمارے اس چینل SPL دین و دروس کو سبسکرائب کریں۔